امی، مجھے معاف کر دیں، پلیز دروازہ کھولیں۔ دے رونے لگی، اس کی التجائیں یہ آواز میں سن رہی ہوں۔ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ابھی وہ دروازے کے اس پار ہی بیٹھی ہے۔ میں تو اس کی آواز جب بھی سن لیتی تھی جب وہ امریکہ میں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے میرے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے، مگر آج گھر کا دروازہ بالکل بند ہے، اور یہ بند ہی رہے گا۔ رابعہ علیہ السلام دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں نے اسے ایک فاضل چابی دے رکھی ہے، اس لیے وہ جب چاہے میرے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے لیے چائے کا تھرماس لا کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ میری خاموشی کو بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ میرے مقابل کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آج میں نے اسے مسکرا کر سلام نہیں کیا تھا۔ شاید اس نے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا تھا، مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں تو نغمانہ کی کھلکھلا سن رہی تھی، اپنے چگیوڑی میں لیتی مسکراتے ہوئے وہ مجھے اور سکندر کو دیکھتے ہوئے خوب ہنس رہی ہے۔ صرف 24 سال پہلے کا منظر تھا، آنکھوں میں روز حاضر کی طرح روشن اور عیاں۔ اس کی پیدائش پر ہم نے کئی دن تک جشن منایا، پورے خاندان کے ہر فرد کے گھر پر مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ قیمتی جوڑے بھجوائے گئے۔ فیکٹری کے ملازمین کی تنخواہ دگنی کر دی گئیں اور کئی جائیدادیں نغمانہ کے نام منتقل ہو گئیں۔ یہ خوشی تو دنیاوی دولت لٹا کر ظاہر کی گئی، مگر اپنے گھر پر اس کی موجودگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نئی مسرتوں سے آشنا کرتا رہا۔ جس دن وہ پہلی بار ٹیک لگا کر بیٹھنے کے قابل ہوئی، جب اس کا پہلا دانت نمایاں ہوا اور اس نے پہلا قدم اٹھایا، یہ تمام دن ہمارے نوکر ہم سے جھولیاں بھر بھر کے صدقات و خیرات سمیٹتے رہے۔ سکندر کا اور میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا کہ چاہتا تھا اپنا سب کچھ اس کی مسکراہٹ پر قربان کر دیں۔ اس کی زندگی کے کسی لمحے ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا پریشانی اس کے نزدیک نہیں آنے دی۔ شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی، سوئی سے لے کر صندوق تک سب کچھ دیا، پورا بگلا قیمتی فرنیچر سے آراستہ کر کے دولہا دلہن کو تحفہ نہ دیا، جبکہ ان دونوں نے امریکہ میں جا کر رہنا تھا۔ ساحر، ہمارے داماد کی سکونت نیو یارک میں تھی اور نوکری بھی۔ یہ محبت کی شادی ساحر کے مالی اعتبار سے کمتر ہونے کے باوجود ہم نے صرف فلمانہ کی محبت میں کروائی تھی۔ اپنے کالج فیلوز کے ساتھ چھٹیوں میں امریکہ ٹرپ کے دوران نعمانہ کی ساحر سے ملاقات ہوئی، جو بعد ازاں محبت میں بدل گئی۔ سکندر اور میں تھوڑی پس و پیش کے بعد نعمانہ کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور پھر ہم نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پر شاید نہیں کچھ کی رہ گئی تھی۔ تب ہی سکندر کی وفات کے ایک ہفتے بعد نعمانہ مجھ سے تیاری کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے آ گئی۔ شادی کے بعد 6 سال تک اس کا جب بھی پاکستان آنا ہوا، وہ ایک ایک کر کے اپنے نام کی گئی ساری پراپرٹی کو بیچ کر رقم ساتھ لے جاتی رہی۔ عیش و عشرت میں رہنے کی عادت شادی کے بعد چھوٹ نہیں رہی تھی، اور ساحر کی تنخواہ میں وہ ساری خواہشات پوری کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے ہمارے لاکھ کہنے کے باوجود وہ روپیہ دونوں ہاتھوں سے لتتی رہتی رہی تھی۔ اپنے آخری دنوں میں سکندر بہت بیمار رہنے لگے، پھر انہیں کینسر تشخیص ہوا اور علاج چلنے لگا، جو کہ ظاہر ہے بہت مہنگا تھا۔ بل کینسر سے متاثرہ جسم اور چہرے پر توانائی لوٹ آئی تھی جب وہ نغمانہ سے فون پر بات کرتے۔ مجھے آج سوچنے پر یاد آ رہا ہے کہ نغمانہ نے ہمیشہ رقم کے مطالبے کے لیے فون کیا، کبھی صرف باپ کی طبیعت کے لیے یا میری خبر گیری کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں اولاد کی محبت آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کیوں کر دیتی ہے کہ ان کی ہرس ووس دیکھ نہیں پاتے، ان کی آواز میں خود غرضی سنائی نہیں دیتی۔ مجھے تو اس وقت بھی یقین نہیں آیا تھا جب وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ دہرا رہی تھی۔ سائن کریں جلدی، امی کیا گھور رہی ہے۔ اس کا اصرار مجھے پہلی بار بدنیزی محسوس ہوا، لیکن میں نے ضبط کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا،
تم یہاں پاکستان واپس آ رہی ہو؟ ہم ہاں، شاید وہاں ساحر کی جاب کا کچھ پتہ نہیں کب نکال دے وہ لوگ، اس لیے واپس آنا پڑے گا ہمیں۔ تو آ جاؤ، گھر بھی موجود ہے اور ساحر فیکٹری سنبھال سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اپنی عجیب نظروں سے مجھے گھورا، جیسے کر رہی ہو اب کے اعتراض کی پرواہ کے ہے، مگر یہ نہیں کیا۔ اس نے جو کہا وہ جے کی باتوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اب بھول رہی ہیں؟ چاچا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فیکٹری پر نظر لگائے بیٹھے ہیں، کل کو اب ڈال ید کی طرح اچانک مریں تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں کئی سیکنڈ زد کچھ بول نہیں پائی۔ کیا کہتی؟ جو کچھ نغمانہ کے رہی تھی اس کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ ہاں، سوال بہت سے تھے جن میں سر فہرست سوال پوچھنے کی ہمت نہیں۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ دولت سے پیار ہے نہ غصہ پٹنا؟ جذباتی اور بے وقوفانہ سوال، بھلا اس قدر صاف مطالبوں کے جواب میں ایسی باتیں کی جاتی ہے؟ ثابت کر دیا نا میں نے کہ میں ایک سمجھدار بیٹی کی کم عقل ماں ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، پر میں نے دستخط بھی نہیں کیے تھی، نہ فیکٹری اور نہ ہی اس گھر کے کاغذات نغمانہ کے حوالے کیے۔ میری خاموشی دن بدن اس کی بدتمیزی میں اضافہ کرنے لگی۔ پھر اس نے میرے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ ہونا اب حیران نہ ہوں، تھوڑا سا ہو جائے، پر میرے دکھ کا اندازہ آپ کو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مقابل میری اپنی بہنیں اکڑ ہوئی تھی جسے مجھ سے جیتنا تھا، مقدمہ بھی اور دولت بھی۔ میں خاموشی میں ہی سب کچھ ہار جاتی اگر نغمانہ کی دوست رابعہ میرے حق میں کھڑی نہ ہوتی۔ اس نے وکالت پاس کی تھی، اسی نے میری طرف سے وہ تمام دستاویزات عدالت میں جمع کر دی جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ نغمانہ کو اس کا جائز حق بھی دیا جا چکا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مالی تحائف بھی مل چکے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔